عمران خان کی رہائی کے لیے نیو یارک ٹائم میں چھپنے والا کروڑوں روپے کا اشتہار کس نے دیا، اس کے پیچھے مقاصد کیا تھے، یہ آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ دوسرا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ملک ریاض کی تمام جائیدادیں آج نیلام ہونے جا رہی ہیں۔ وہ اصل میں پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ صلح ہو گئی ہے، پھر آپ نے دیکھا کہ بگڑ گئی ہے۔ یہ اس کی اندرونی سٹوری کیا ہے، یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ دوسرا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ بانی پی ٹی آئی نے 5 اگست کی اپنی رہائی کے لیے احتجاج کی کال کیوں دی، یا 5 اگست کا دن کیوں منتخب کیا۔ برائے مہربانی میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے، میں آپ کا بڑا مشکور رہوں گا، اور اپنے کمنٹس میں میری رہنمائی ضرور فرمائیے گا۔ 5 اگست وہ سیاہ دن ہے جس دن پاکستان میں یہ بری خبر ملی کہ کشمیر کی جو سٹیٹس ہے، اس انڈیپینڈنٹ سٹیٹس، اس کو ختم کر دیا گیا، اور بھارت نے وہاں پہ قبضہ کر لیا۔ 10 لاکھ بھارتی فوج وہاں پہ قابض ہے، اور ان کے حقوق سناب کیے ہوئے ہے، اور ان پہ ظلم ڈھا رہی ہے۔ یہ وہ 5 اگست وہ دن تھے جب بانی پی ٹی آئی بطور وزیر اعظم ایک واشنگٹن ڈی سی کا کامیاب دورہ کر کے لوٹ رہے تھے۔ کہنے والے مبینہ طور پہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے انہیں انتباہ کر دیا گیا تھا کہ کشمیر کی خود مختاری جو ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے، ان کے علم میں تھا۔ اب بانی پی ٹی آئی یہ کہتے ہیں کہ اس وقت کے جو آرمی چیف تھے وہ اس کے ذمہ دار ہیں، یعنی کہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ اور فیض حمید، کیونکہ آپ کو یاد ہو شاید کہ بانی پی ٹی آئی جب دورے پہ گئے یہ ساتھ تھے، اور یہ بانی پی ٹی آئی واپس آ گئے تھے، اور جنرل اس وقت کے آرمی چیف اور اس وقت کے ڈی جی آئی جنرل فیض حمید جو ہیں وہ وہاں پہ رک گئے تھے۔ وہ 8-10 دن کے بعد واپس وطن لوٹے تھے۔ بہرحال 5 اگست کا وہ سیاہ ترین دن جو ہے، اس دن کا انتخاب میری سمجھ سے باہر ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے کیوں کیا، یا اس سے کیا مطلب آپ سمجھے کہ مماثلت تھی اس دن سے کہ انہوں نے اس دن کا انتخاب کیا۔ دوسرا، ملک ریاض کی تمام جائیدادیں نیلام ہونے جا رہی ہیں۔ ملک ریاض کے حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ ملک ریاض اور اسٹیبلشمنٹ میں صلح ہو رہی ہے، اور صلح وزیر داخلہ کروا رہے ہیں محسن نقوی، تمام معاملات طے پا چکے ہیں۔ اب ملک ریاض مختلف پلیٹ فارمز پہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ میں نے نہ کسی اسٹیبلشمنٹ کو خط لکھا تھا، میں نے نہ کنفیس کیا تھا، اور نہ ہی میں نے کوئی صلح کی کوشش کی تھی۔ اسی کی وجہ ہے کہ میری جائیدادیں نیلام کی جا رہی ہیں۔ میں نے اپنے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر اگر ملک ریاض سے صلح کر لیں تو ان کی کریڈیبلٹی بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جائے گی، اور ان کا نیریٹو جو ہے اس کا وزن، یا ان کے بیانیے کا وزن جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صلح کی افواہیں اڑائی گئی تھی، اور اس میں کوئی صداقت نہیں تھی۔ کوشش ضرور کی گئی تھی، صدر آصف علی زرداری کی جانب سے بھی کوشش کی گئی تھی، اور وزیر داخلہ نے، اگر آصف زرداری کوشش کر رہے تھے تو وزیر داخلہ ظاہری بات ہے ان کے بہت قریب ہیں، انہوں نے بھی کوشش کی ہوگی، پر عاصم منیر نے یہ رسک نہیں لیا کہ وہ صلح صفائی کریں ملک ریاض کے ساتھ۔ دوسرا، اصل میں صورتحال یہ ہے کہ نیو یارک ٹائمز میں بانی پی ٹی آئی کی فری عمران خان کے حوالے سے، یعنی کہ ان کی رہائی کے حوالے سے فرنٹ پیج پہ ایک اشتہار شائع کروایا گیا۔ اس اشتہار میں بانی پی ٹی آئی کی جانب سے یہ دلیلیں یا ثبوت پیش کیے گئے کہ بانی پی ٹی آئی نے بطور وزیر اعظم امریکہ کے لیے کیا کیا خدمات انجام دی ہیں۔ اب یہ اس بیانیے کا بری طریقے سے خاتمہ ہے جس میں عمران خان نے اپنی حکومت کے خاتمے کا الزام امریکہ پہ عائد کیا تھا۔ اب اگر وہ صورتحال اس طرح ہو گئی، اگر وہ صورتحال میں دیکھا جائے کہ وہ 1,80,00,000 روپے کا اشتہار تھا، اور وہ امریکہ میں کیوں چھپوایا گیا، اس کا مطلب یہ کہ بانی پی ٹی آئی آج بھی اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ ایبسلوٹلی ناٹ والا جملہ جو ہے وہ صرف شوبز تک تھا، اور اصل میں امریکہ کی مدد سے ہی جیل سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ اور دوسری طرف ہمارے فیلڈ مارشل کے امریکن فوج اور امریکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ
بہت زیادہ قربتیں بڑھ رہی ہیں۔ کیا اس صورت میں امریکنز بانی پی ٹی آئی کے لیے سافٹ کارنر رکھیں گے؟ کیا ان کو رہا کروانے کے حوالے سے پاکستان سے بات چیت کریں گے؟ تو میرا جواب ہے بالکل ایسا نہیں ہوگا۔ یہ اشتہار سننے میں آیا ہے کہ یہودی لابی جو ایکٹیو ہو گئی ہے، جو جس طرح قاسم اور سلمان پچھلے دنوں امریکن سلیبریٹیز سے ملے، بااثر شخصیات سے ملے، اپنے باپ کی رہائی کے لیے انہوں نے بات کی، یہ اشتہار یہودی کمیونٹی کی طرف سے ہی ڈونیشن کے طور پر دیا گیا، اور یہ کروڑوں روپے کا اشتہار جو ہے وہ شائع ہو گیا۔ اب اشتہار کے ثمرات یا اس کے اثرات آنے میں کچھ وقت لگے گا۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔